معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 14۔ یہاں پہنچ کر سرفراز کا جی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ وہ میدان میں نکل کر چند منٹ تک ٹہلتا رہا۔ کئی لمبے لمبے سانس لینے کے بعد واپس آ کر اس نے قلم کے اصلی سرے سے کارڈ پر، جس کے اوپر پرنٹ تھا کیمپ 98 بھارت، اپنے 25 لفظ لکھنے شروع کیے۔ ڈیئرسٹ چیمی، میرا جو بھی خط تمہیں ملے وہ لالے کو ضرور پڑھا دیا کرو۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ تمہارا سری۔ ایک روز صبح 9 بجے سب کو میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ کیا قصہ ہے؟ سرفراز نے کیپٹن عزیز سے پوچھا۔ پکی خبر نہیں، مگر سنا ہے کوئی انڈین مسلمان واز کرنے آ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کینچی سے کتری ہوئی سفید ہموار داڑھی والا 60-65 برس کا آدمی ہاتھ میں چند اخبار لیے ہوئے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بولا۔ میرا نام بدرالدین ہے۔ اس نے رک کر اپنے سامنے چارپائیوں اور کرسیوں پر بیٹھے اور ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں پر نظر دوڑائی۔ میں یونیورسٹی میں اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کا استاد ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اخباریں کھولیں۔ اخباروں کے نام اسٹیٹس مین اور ہندوستان ٹائمز دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے اندر کے کچھ ورق سامعین کے سامنے پھیلائے۔ اگلی رو میں بیٹھے ہوئے سرفراز نے اخبار کے صفحے پر موٹے الفاظ پڑھے۔ پرابلم سالونگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان بائی بدرالدین چودھری۔ میں اپنے تئیں کئی برس سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے دونوں ملکوں کے مابین برادرانہ تعلقات استوار کرنے کی سعی کرتا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا موقع پا کر انتہائی خوشی ہوئی ہے اور ساتھ ہی دکھ بھی ہوا ہے۔ جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں وہ دکھ دینے والے حالات ہیں۔ ہمارے ملک صدیوں تک اکٹھے رہے ہیں، ہماری تاریخ مشترک ہے۔ ہم نے اس برِ صغیر پر بیرونی حملہ آوروں کی بیسیوں یلغاریں ایک ساتھ سہی ہیں۔ ہماری زبانوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، مگر ہمارے رسم و رواج ایک ہیں اور سینکڑوں برس سے چلے آ رہے ہیں۔ یہی ہماری اصل تہذیب ہے۔ آج کی دنیا میں مذہبی نظریاتی ریاست کا تصور ناقابل عمل ہو چکا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں بستے ہیں۔ چنانچہ کون کہہ سکتا ہے کہ ایک تو اسلامی ریاست ہے اور دوسری نہیں ہے؟ دراصل مذہبی نظریاتی ریاست کا دور گزر چکا ہے۔ کیپٹن عزیز جو سرفراز کے پہلو میں بیٹھا بے تابی سے پہلو بدل رہا تھا، آخر ضبط نہ کر سکا۔ واٹ اباؤٹ اسرائیل؟ وہ بولا۔ یس، واٹ اباؤٹ اٹ؟ بدرالدین نے خطیبانہ انداز میں کہا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے بات میرے منہ سے چھین لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ 20-25 برس سے خون خرابہ ہو رہا ہے۔ تاریخ میری بات کو صحیح ثابت کرتی ہے۔ مذہبی نظریاتی ریاست فساد کا گھر ہے، مگر ایک سیکولر ریاست نے اسرائیل کی بنیاد ڈالی۔ کیپٹن عزیز نے جواب دیا، اور دوسری سیکولر ریاست اسے سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ دوگلا پن نہیں تو کیا ہے؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ انہی سیکولر ریاستوں نے مشرق وسطیٰ میں فساد کی جڑ ڈالی ہے؟ آپ کا پوائنٹ کسی حد تک صحیح ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک الگ اور وسیع المنظر سوال ہے جس میں داخل ہو کر ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے اپنے مسائل توجہ طلب ہیں، ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ عقب سے ایک افسر نے جذباتی آواز میں کہا۔ صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، جس کا ثبوت آج مل چکا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ جیسے منافقوں کی خدمات خریدی جا رہی ہیں۔ بدرالدین چودھری کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایک گھاڑ دھمکی آمیز انداز میں بولنے والے افسر کی جانب بڑھا، جس کو اس کے دوسرے ساتھیوں نے کھینچ کر بٹھا دیا۔ بدرالدین نے کچھ کہنا چاہا، مگر 1-2 بار ہکلا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ بات شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی کر رہا تھا کہ افسروں کے مجمع میں جگہ جگہ سے غدار، ٹرینر، گو بیک کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ گارڈ مستعد ہو گئے۔ انہوں نے صورتحال جانچ کر بدرالدین کو نرغے میں لے لیا اور اسے واپس لے چلے۔ ان کے جانے کے بعد 15-20 افسر غصے کی حالت میں میدان کے اندر کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر بکھر کر اپنی اپنی بیرک میں چلے گئے۔
سر آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا، سرفراز نے کیپٹن عزیز سے کہا۔ میں نے ایک مناسب سوال کیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ بات نہیں سر، سرفراز نے آواز نیچی کر کے کہا۔ اسکیپ اسکیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے آدمی کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ ہاں یار، تمہاری یہ بات تو درست ہے، مگر اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آئی شوڈ بی مور کیئرفل ان فیوچر، تھینکس۔ مختار ڈوگر MPA اعجاز کے دفتر میں داخل ہوا۔ ملک اعجاز مدد کی ضرورت ہے؟ وہ پریشانی میں بولا۔ کیا بات ہے؟ اعجاز نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کل جلسہ ہے اور بولنے والوں کی ماں مر گئی ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی بیمار پڑ گیا ہے، کوئی کراچی چلا گیا ہے، کسی کو کوئی اور بہانہ مل گیا ہے۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب تم ہی میرے جلسے کو بچا سکتے ہو۔ باقی شاہ کہاں ہے؟ اس کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ کبھی میرے جلسے میں آیا ہے؟ وہ گھر بیٹھا دعا مانگ رہا ہوگا کہ میرا جلسہ فیل ہو جائے۔ میں تو کل صبح وکیل کے پاس جا رہا ہوں، مختار منظور کے بھائی کی بلا جواز نظر بندی کی درخواست کے لیے۔ 11 بجے تک فارغ ہو جاؤ گے؟ مشورہ ہی تو کرنا ہے نا، وکیلوں کا تمہیں پتہ ہے، 9 بجے ملیں یا 12 بجے، وعدہ نہیں کر سکتا۔ ملک اعجاز، میں 8 مہینے میں پہلی غرض لے کر تیرے پاس آیا ہوں، تم وہاں کھڑے ہو جاؤ تو جلسے کو باندھ سکتے ہو، میں اکیلا وہاں کیا با کروں گا؟ جلسہ فیل ہو گیا تو اس نے اپنائیت سے اعجاز کا ہاتھ پکڑا اور لمبے لمبے دانت نکال کر مسکرا دیا۔ میری جان، ہم سب کی بےعزتی ہے۔ مختار ایک بات بتا، اعجاز تلخی سے بولا۔ میں تجھے آج یاد آیا ہوں، جب جلسے کا انتظام کیا، بولنے والوں کا بندوبست کیا، اس وقت میں کہاں تھا؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کہاں تھا، میں یہیں پر بیٹھا تھا۔ حاشا وکلا اعجاز، 2 دفعہ یہاں سے میں پھر کر گیا ہوں، ہر دفعہ پتہ چلا کہ منظور کے ساتھ تھانے گئے ہوئے ہو، مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اعجاز نے ناگواری سے منہ پھیر لیا، گویا کہہ رہا ہو جھوٹ بولتے ہو، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، چل جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میری عرض کے آگے انکار نہ کر۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے آگے ہاتھ جوڑوں یا پیر پکڑوں؟ کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر سکتا، اعجاز نے کہا۔ میں کل صبح اپنا آدمی بھیج دوں گا، وہ تجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر کچہری لے جائے گا، تیرے ساتھ رہے گا، واپس بھی لے آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا تو مختار ڈوگر نے اعجاز کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا اور اٹھ کر جاتے جاتے بولا، بس ٹھیک ہے، کل سویرے آدمی یہاں موجود ہوگا۔ اگلے روز صبح سویرے اعجاز اپنے دفتر میں سن بیٹھا تھا۔ ایک آدمی افسردہ سی شکل لیے میز کے پاس کھڑا تھا۔ چودھری مختار ایک نوجوان کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا آ پہنچا۔ یہ مقبول احمد میرا بہترین ورکر ہے، مختار ڈوگر نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ مقبول تو ملک اعجاز کو جانتا ہی ہے، آج سارا دن تیری ڈیوٹی ان کے ساتھ ہے۔ پھر وہ اعجاز سے مخاطب ہوا، مقبول کچہری کے سارے رستے جانتا ہے، کئی وکیلوں سے بھی واقفیت ہے، کچہری جانے کی ضرورت نہیں۔ اعجاز نے کہا، ضرورت نہیں؟ یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ کیوں، کام ہو گیا؟ ہاں، منظور کا بھائی رہا ہو کر گھر آ گیا ہے، مبارک ہو۔ مبارک ہو؟ اعجاز گرج کر بولا، مبارک ہو؟ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ کیوں، کیسے؟ مختار ڈوگر نے پوچھا۔ تشدد سے اور کیسے؟ اوفو، اللہ معاف کرے، اللہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اعجاز نے کہا، یہ بندے کا کام ہے، یہ عوام کی حکومت میں عوام کا کام ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تم جاؤ مختار، میں منظور کے گھر جا رہا ہوں، جلسے پر آ جاؤں گا۔ مختار ڈوگر بیٹھا اس کا منہ دیکھتا رہا۔ آج میرا بھی بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اعجاز جاتے جاتے بولا۔ پنڈال لگا تھا، 250-300 کے لگ بھگ کا مجمع تھا۔ دوپہر کی دھوپ میں لوگ شامیانے کے سائے میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر 4-5 کرسیاں تھیں جن پر معمولی قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ کناتوں کے پیچھے مختار ڈوگر کی چاولوں کی دیگیں چڑھی تھیں جو جلسے کے بعد سامعین میں تقسیم کی جانے والی تھیں۔ 12 بجے کے قریب اعجاز وہاں پہنچا تو ایک نوجوان نعت پڑھنے کے بعد چھوٹی موٹی تقریر کر کے مائکرو فون سے ہٹا تھا اور ایک دوسرے شخص نے آ کر مزاحیہ تقریر شروع کر دی تھی۔ لوگ اس کے سیاسی اور نیم سیاسی لطیفوں پر ہنس رہے تھے۔ کسی نے فلمی گانوں کی ٹیپ لگا دی جس کی گھسی ہوئی آواز ساتھ ہی مائکرو فون سے خارج ہو رہی تھی۔ اسٹیج کا انتظام مکمل انتشار کی حالت میں تھا۔ مختار ڈوگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پیچھے دیگوں کے پاس ایک پیڑھی پر سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا۔ دیگوں کی گرمی کی وجہ سے اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔
ایک آدمی نے آ کر آہستہ سے اس کے کان میں کچھ کہا۔ مختار ڈوگر چونک کر اٹھا اور کنات کا کونا اٹھا کر پنڈال میں داخل ہوا۔ اعجاز کے تیور دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا، جیسے کہ وہ اعجاز کو مدعو کرنے پر پچھتا رہا ہو۔ اعجاز کو دیکھ کر چند مزدوروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ اعجاز نے ان کی جانب کوئی توجہ نہ دی، نہ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کا جواب دیا۔ ملک اعجاز، منظور کے بھائی کا سن کر مجھے دلی رنج ہوا ہے، مختار ڈوگر نے کہا۔ میں جلسے کے بعد سیدھا اس کے گھر جا رہا ہوں۔ تم آ گئے ہو تو میرے دل کو کچھ ڈھارس ملی ہے۔ اب تم جانو اور جلسہ، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے خیال میں کھویا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھا۔ مختار ڈوگر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کی چال سے ظاہر ہوتا تھا کہ اعجاز کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی اسے روک کے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قائد اعظم کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، مختار ڈوگر نے اعجاز کے برابر آ کر کہا۔ ویسے تو کسی کی کیا جرأت کہ حضور کی شان میں کچھ کہے، مگر مولوی اور لیگیے بات کو الٹی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اعجاز نے اسٹیج پہ قدم رکھا تو مختار ڈوگر اس کی خاموشی سے مزید گھبرا گیا۔ اس نے اعجاز کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی بھی حساب میں کر دینا، مختار ڈوگر نے کہا۔ وہ متنازع شخصیت نہیں ہیں اور لوگوں میں جوش بھی پیدا ہوتا ہے، بس نعرہ تکبیر کافی ہے۔ اعجاز نے بدمزگی سے اپنا بازو چھڑایا اور اسٹیج پر چڑھ گیا۔ چند اور نعرے بلند ہوئے۔ اب اعجاز نے ہاتھ اٹھا کر ان کا جواب دیا اور جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مختار ڈوگر ایک طرف سے نکل کر مزاحیہ تقریر کرنے والے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور سختی سے اسے ہٹنے کے اشارے کرنے لگا۔ اس شخص نے اپنی آخری بھپتی ختم کی اور اسٹیج سے اتر گیا۔ مختار ڈوگر نے مائکروفون سنبھال لیا۔ اب میں اپنے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، عظیم مزدور لیڈر، پاسبان انسانیت، ملک محمد اعجاز اعوان سے، جو خاص طور پر سے ہماری دعوت پر آپ سب کو ایڈریس کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے باتیں کریں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگوایا، ملک اعجاز اعوان زندہ باد۔ لوگوں نے جواب دیا، کچھ تالیاں بجائیں، ایک دو مزید نعرے لگے۔ اعجاز نے اٹھ کر مائکروفون کی چابی ڈھیلی کی اور اسے اپنے قد کے برابر اٹھا کر چابی کس دی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ میں آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف اعجاز نے 2 انگلیاں ہوا میں اٹھائیں، 2 باتیں کہنے آیا ہوں، مگر یہ باتیں کہنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نہایت عزیز دوست کے گھر سے تعزیت کر کے واپس آیا ہوں۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک علاقے میں آٹا دکانوں سے غائب ہو گیا ہے۔ ایک نہیں ملک صاحب، مجمع میں سے ایک آدمی چلا کر بولا، سارے علاقے میں ختم ہو گیا ہے۔ وہاں پر اعجاز نے اپنی بات جاری رکھی۔ دکان کے سیدھے دروازے کے آگے لوگوں کی لمبی قطاریں لگی تھیں، جو خالی ہاتھ دھکم پیل کر رہے تھے، حالانکہ دکان کا دروازہ بند تھا۔ جب میں الٹی طرف سے گزرا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پچھلے دروازے کے راستے ایک ایک کر کے داخل ہو رہے ہیں اور آٹے کے تھیلے لے لے کر نکل رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سیدھے دروازے کے آگے دھکم پیل کرنے والے لوگ کون تھے؟ عوام تھے۔ مجمع سے 2-3 آوازیں آئیں، یہ عوام تھے۔ اعجاز نے نفی میں سر ہلایا اور ساتھ ہی اپنی دائیں انگلی ہلائی۔ یہ لوگ عوام نہیں تھے۔ آپ پوچھیں گے کہ عوام نہیں تو پھر کون تھے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ عوام نہیں تھے۔ 250 آدمی بے سمجھی سے منہ اٹھائے خاموش بیٹھے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ عوام نہیں تھے۔ 25 سال ہو گئے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ عوام کے لیے یہ ہو رہا ہے اور عوام کے لیے وہ ہو رہا ہے۔ جو بھی حاکم آتا ہے یہی رٹ لگاتا ہے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان 25 سالوں میں بھلائی کس کی ہوئی ہے؟ بھلائی ہوئی ہے امیروں اور کبیروں کی، افسروں اور جاگیرداروں کی، نفع خوروں اور رسا گیروں کی، بلیکیوں اور سمگلروں کی، بدعنوانوں اور رشوتیوں کی، ان سب کی بھلائی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ عوام کون ہوئے؟ اب لوگوں کو اعجاز کی الٹی منطق کی کچھ سمجھ آنی شروع ہو رہی تھی۔ امیر اور کبیر لوگ، ایک آواز آئی، ہاں ہاں۔ دوسری آواز اٹھی، امیر اور رسا گیر، مل مالک۔ تیسرے آدمی نے جھجکتے ہوئے کہا، درست۔
اعجاز نے انگلی اٹھا کر بولا، آپ کی بات 100% درست ہے، حکومتیں جھوٹ نہیں بولا کرتی، حکومتوں نے ان لوگوں کا نام عوام رکھ دیا ہے اور 25 سال تک ان کا فائدہ کرتی رہی ہے۔ دکان کے سامنے خالی ہاتھ قطار میں کھڑے ہوئے لوگ عوام نہیں ہیں، عوام وہ ہیں جو پچھلے دروازے سے سفارشی پرچیاں لے کر آٹا لے جا رہے ہیں۔ حکومتوں نے عوام کے نام اور پتے بدل دیے ہیں اور ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے بھائیوں، دکانوں کے سامنے دھکے کھانے والے لوگ عوام نہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں۔ یکا یک اعجاز کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں بن بناہٹ کا شور اٹھا، گویا مجمع جاگ اٹھا ہو۔ درمیان سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ عوام، اس نے نعرہ لگایا۔ نامنظور، لوگوں نے جواب دیا۔ غریب لوگ منظور۔ آج سے، اعجاز نے ہاتھ بلند کر کے انہیں چپ کروایا، آج سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی حکومت اور کوئی لیڈر عوام کا لفظ استعمال نہ کرے، یہ دھوکہ دہی کا لفظ ہے۔ اب مجمع پوری طرح سے اعجاز کے خیال کی رو میں شامل ہو چکا تھا۔ 2-4 آدمی کھڑے ہو کر نعرے لگوانے لگے، ان میں سے ایک ایک بولتا اور مجمع جواب دیتا جاتا۔ عوام کون؟ امیر کبیر۔ عوام کون؟ رسہ گیر۔ عوام کون؟ رشوت خور۔ عوام کون؟ بدعنوان۔ عوام کون؟ مل مالک۔ بولو، عوام، نامنظور، غریب، بے قصور، غریب، منظور منظور۔ اس نئے اور نامانوس نعرے کو سن کر دیگیں پکانے والا عملہ کناتوں کے کونوں کناروں سے سر نکالے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کنات کے ایک بانس کے ساتھ لگ کر مختار ڈوگر منہ کھولے کھڑا تھا۔ اعجاز چند لمحوں تک خاموش کھڑا ان نعروں کو سنتا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرایا۔ اب دوسری بات، وہ بولا، 25 سال سے ہم حکومتوں کی بات سنتے آئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ یہ گا گے گی سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا اور وہ کب ہوگا، ایسا کب کریں گے اور ویسا کب کریں گے۔ ہم ترس گئے ہیں یہ سننے کے لیے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے اور ویسا ہو گیا ہے، درست یا نادرست؟ درست درست، مجمع چلایا۔ اس لیے ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے، آج کے بعد کوئی حکومت اور لیڈر گا گے اور گی کے لفظ استعمال نہ کرے، یہ بھی دھوکہ دہی کے الفاظ ہیں۔ دھوکہ دھوکہ، جھوٹ جھوٹ، نعرے لگانے والوں نے کہا۔ آج کے بعد، اعجاز نے کہا، حکومت کے ہر بیان میں ہے کا لفظ برتا جائے، یہ سچا لفظ ہے۔ اب تقریباً آدھے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دوبارہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ گا گے گی نامنظور، گا گے گی جھوٹ فریب، گا گے گی دھوکہ چالاکی، ہے منظور منظور، گا گے گی بے اصل، ہے اصل اصل۔ اس کے بعد نعرے لگوانے اور جواب دینے والوں نے انہیں مختصر اور آسان کرنے کی خاطر صرف ایک ہی گردان شروع کر دی، ہے۔ اس آواز میں ایک عجیب تان تھی جس کا علم اعجاز کو بھی اسے سننے کے بعد ہوا۔ اس میں لہو گرمانے والی لبیک للکار کی لے، دلاوری کی ہاہاکار تھی۔ ہے آواز اٹھتی، ہے سینکڑوں آوازوں کا جواب ملتا، ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سلسلہ دن بھر چلتا رہے گا۔ عام حالات میں یہ منظر دیکھ کر اعجاز کے خون کی گردش میں تیزی آ جاتی اور دل کا خانہ پھیل کر سینے کو بھر لیا کرتا تھا، مگر اس وقت وہ منظور جیسے وفادار کے گھر سے اس کے بھائی ریاض کی چارپائی سے اٹھ کر آیا تھا، جہاں 4 آدمیوں نے ریاض کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر قابو میں رکھا ہوا تھا اور وہ داہی تباہی بک رہا تھا۔ منظور زمین پہ بیٹھا تھا اور اس کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ گھر کے اندر سے عورتوں کے بین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اعجاز کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر نہ ہٹتا تھا۔ اس کی روح میں ایک عمیق افسردگی سرایت کر گئی تھی اور دل پر ایک من مزنی رنج کا بوجھ تھا۔ مجمع کی ہے سن کر اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ اس نے سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش کرایا۔ مختار ڈوگر نے موقع دیکھ کر سرعت سے کام لیتے ہوئے ایک طرف سے کناتیں اٹھوا دیں جہاں کھانے کی میزیں لگی تھیں۔ میزوں پر المونیم کی پلیٹوں کے انبار تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے تیز تیز اشاروں سے لوگوں کی توجہ میزوں کی جانب مبذول کرائی۔ لوگ اس راستے سے گزر کر میزوں پہ رکھی نمکین چاولوں کی پراتوں پر ٹوٹ پڑے۔
اعجاز ایک طرف سے باہر نکل گیا۔ پہلے وہ 2-4 قدم اپنے دفتر کی جانب بڑھا، پھر پلٹ کر اس نے سائیکل کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ یونینوں کے اندر افواہیں کئی روز سے گردش کر رہی تھیں، مگر نہ ان کا کوئی سرا ہاتھ میں آتا تھا اور نہ کوئی وجہ معلوم ہوتی تھی۔ بس گول مول سی بات کہیں سے نکل کر آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی کہ ادھر ادھر سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی، اور اعجاز کو اوپر سے کوئی بلاوا آیا تھا یا آنے والا تھا۔ کئی کا خیال تھا کہ اسے انعام کے طور پر کوئی اعلیٰ پوزیشن ملنے والی تھی، دوسروں کا اندازہ اس کے برعکس تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اعجاز نے منظور کے بھائی کے معاملے میں چوک کے اندر کھڑے ہو کر ڈی ایس پی کا نام لے کر گالیاں دی تھیں اور ایس ایچ او کو سر عام چیلنج کیا تھا کہ اگر اسے گرفتار کرنا چاہتا ہے تو آئے اور کرے۔ چنانچہ کسی نہ کسی حد تک وہ سرزنش کا مستحق قرار دیا جا رہا تھا۔ اعجاز کے پاس یہ افواہیں پہنچ رہی تھیں اور سیاست کی روح سے اسے علم تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر ان دنوں اس کے دل میں تشویش کی صورت پیدا نہ ہو رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جب سے منظور کام چھوڑ کر کل وقتی طور پر اپنے بھائی کی دیکھ بھال میں لگ گیا تھا، اعجاز کا جی اچاٹ رہنے لگا تھا۔ منظور کے ساتھ اس کی وابستگی نہ طوالت وقت کے باعث تھی، نہ منظور کی کارکردگی کی وجہ سے، صرف منظور کی وفاداری کی ایک خاص صورت تھی جو اعجاز کے دل میں راپ آ گئی تھی۔ اس کے لیے منظور دفتر کا ایک ملازم نہ رہا تھا بلکہ قریبی عزیز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد اعجاز طلبی کا پروانہ ہاتھ میں پکڑے ملتان کے اسٹیشن پر اترا۔ 3 روز پہلے اسے پیپلز لیبر فیڈریشن کی جانب سے خط موصول ہوا تھا۔ اسسٹنٹ جوائنٹ سیکرٹری بی اے چودھری دورے پر ملتان پہنچ رہے ہیں، ان سے جا کر ملنے کا حکم درج تھا۔ خط پر منسٹری آف لیبر کے ایک سیکشن افسر کے کاؤنٹر سائن بھی موجود تھے۔ اعجاز نے شہر کے صدر دفتر سے پتہ کیا۔ بی اے چودھری کو کوئی نہ جانتا تھا، صرف ایک آدمی نے بتایا کہ اس شخص کی ابھی ابھی تعیناتی ہوئی ہے، مگر اس سے پہلے ایک آدھ بار کراچی وغیرہ میں لیبر کو آرگنائز کرنے کے سلسلے میں ان کا نام سننے میں آیا تھا۔ تفصیل سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا۔ ایک ہی دن کے اندر یہ خبر سارے علاقے میں پھیل گئی تھی کہ ملک اعجاز ملتان میں افسران سے ملنے جا رہے ہیں۔ سب لوگ نتیجے کے انتظار میں تھے۔ اعجاز کو کہیں دور نہ جانا پڑا۔ اسٹیشن کے ساتھ ہی ریلوے یونین کے دفتر میں بی اے چودھری اور ان کے سٹاف کو 2 کمرے دے دیے گئے تھے جہاں 3 روز تک ان کا قیام تھا۔ اعجاز پوچھتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ یہ بی اے چودھری صاحب کا کمرہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ سیکرٹری صاحب جو کراچی سے آئے ہیں۔ ہاں۔ آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں لاہور سے آیا ہوں۔ یہی کمرہ ہے، ان کے پاس کچھ آدمی بیٹھے ہیں، مگر آپ اندر چلے جائیں۔ اعجاز نے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا۔ دروازے کے عین سامنے چوڑی سی میز پڑی تھی جس کے اس طرف 3 آدمی دروازے کی جانب پشت کیے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ وہ آدمی جو اعجاز کے اندازے میں بی اے چودھری تھا، میز پہ جھکا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا اور اپنے مقابل بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھے بغیر ان کی باتیں سن کر آہستہ آہستہ سر ہلاتا جا رہا تھا۔ اعجاز اس پر سرسری سی نظر ڈال کر بغل کی طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پرانی عمارت کا بڑا سا اونچی چھت والا کمرہ تھا جس کی دیواروں سے سفیدہ اور سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ بغل کی دیوار میں ایک نیم وا دروازہ تھا جو ملحقہ کمرے میں کھلتا تھا۔ اس کمرے سے چند مردوں اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دیوار کے ساتھ پانی والا پرانا سا کولر نصب تھا جس کے پنکھے کا ہلکا ہلکا شور کمرے میں پھیلا تھا۔ کمرے میں باہر کی نسبت کافی ٹھنڈک تھی۔ اعجاز میز کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا تو کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اٹھے بغیر آگے جھک کر 3 آدمیوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ تینوں رخصت ہو کر کمرے سے نکل گئے تو اعجاز نے کاغذ نکال کر آگے بڑھایا۔ اس وقت پہلی بار اس نے توجہ سے بی اے چودھری کو دیکھا اور اسے ایسا دھچکا لگا کہ وہ خود بخود کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور آگے جھک کر اپنے آپ کو سہارا دیا۔ بشیر، اس نے ہولے سے کہا، گویا اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ بشیر ایک تار اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ بے معلوم سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں آشنائی کی جھلک تھی، جیسے کہہ رہا ہو، حیران ہوئے نا؟ اعجاز استجاب کی حالت میں میز کے ساتھ کھسکتا ہوا بشیر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بشیر نے گرم جوشی سے
اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ بشیر کے پنجے میں انوکھا زور تھا جسے محسوس کر کے اعجاز چونکا۔ تم؟ اعجاز کے منہ سے بات نہ نکل رہی تھی۔ بی اے؟ بشیر نے ہاتھ سے سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ اعجاز جا کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بشیر کے چہرے سے نہ ہٹتی تھیں۔